صريع يا سعة الفضاء الرحيم الفسيح فبالله كم السلام علیکم، میرا نام عبدالرحیم ہے۔ مختلف احادیث کی کتابوں سے مختلف ٹاپکس سے ویڈیوز بنا رہا ہوں۔ تو امام ابو یعلا موصلی کی جو مجموعہ حدیث ہیں ان سے کچھ حدیث ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حدیث نمبر 5291۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کعبہ شریف کے سائے میں نماز پڑھ رہے تھے۔ ابو جہل و قریش کے لوگوں نے کہا مکے کی بستی سے اونٹوں کی اوجڑی لے آؤ، اوجڑی لاؤ۔ انہوں نے بھیجا اوجڑی لانے کے لیے۔ وہ لائی گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں کندھوں کے درمیان رکھ دی۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائیں، اس کو اتار کر پھینک دیا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز سے فارغ ہوئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم 3 کی عدد کو پسند کرتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کے خلاف دعا کی، اے اللہ قریش پہ 3 مرتبہ، ابو جہل بن ہشام پر، عتبہ بن ربیعہ پہ، شیبہ بن ربیعہ پہ، ولید بن عتبہ پہ، امیہ بن خلف پہ، عتبہ بن ابی پہ عذاب نازل کر۔ عبداللہ فرماتے ہیں میں نے بدر کے ایک کنویں میں پڑے ہوئے ان کو دیکھا ذلیل خوار ہو کے۔ ایک اور حدیث ہے 5292۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی، اے اللہ مجھے میرے شوہر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور میرے باپ سفیان اور میرے بھائی معاویہ سے نفع دے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو نے اللہ سے سوال کیا ہے، لکھی ہوئی موتوں تقسیم کیے ہوئے رزقوں اور ان آثار کے متعلق جو پہنچائے جا چکے ہیں، ان میں سے کوئی شے بھی اپنے وقت سے پہلے نہیں مل سکتی۔ کاش آپ سوال کرتی کہ اللہ تجھے دوزخ کے عذاب سے اور قبر کے عذاب سے اپنی پناہ عطا فرمائے تو بہتر تھا، یا فرمایا زیادہ فضیلت والا تھا۔ راوی کا بیان ہے بندروں کا ذکر ہوا، فرمایا اور آپ کو خنزیر دکھائے گئے، سوال ہوا یہ وہی ہیں جو بنی اسرائیل میں مسخ ہوئے؟ فرمایا اللہ تعالیٰ جس قوم کو بھی ہلاک کرتا ہے تو اس کی نسل پیچھے رہ جاتی اور بندر ہیں اور اس سے پہلے خنزیر تھے۔ ایک اور حدیث ہے 5293۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے شاگردوں کو یہ حدیث سنائی کہ ان تمام نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بندروں اور سوروں کے بارے میں سوال کیا، کیا یہودیوں کی نسل سے یہی ہیں؟ تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بس اللہ تعالیٰ جس قوم کو لانی بناتا ہے تو ان کی شکلیں بگاڑ دیتا ہے، بس ان کی ایک نسل ہوتی ہے حتیٰ کہ اللہ انہیں ہلاک کر دیتا ہے، لیکن یہ ایک مخلوق تھی، بس جب اللہ نے یہود پہ غضب فرمایا تو ان کی شکلیں بگاڑ دیں، بس وہ انہی کی مثل تھے۔ ایک اور حدیث ہے 5295۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بدترین لوگوں میں سے وہ ہیں گے جن کو قیامت کے آنے کا یقین ہے، اس کے باوجود انہوں نے قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا۔ ایک اور حدیث ہے 5296۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جس پہ محتاجی اتری اس نے لوگوں کے سامنے اس کا بیان کیا، اس کی محتاجی بند نہیں ہوگی، اگر اس کا معاملہ اللہ کے سپر کر دیا تو قریب اللہ اس کو غنی کر دے جلدی، یا پھر اس کی موت جلد آ جائے۔ ایک اور حدیث ہے 5297۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کئی امتیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ پیش کی گئی، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پیش کی گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی کثرت کو پسند فرمایا، عرض کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ ان کے 70,000 بغیر حساب و کتاب کی جنت میں داخل ہوں گے۔ ایک اور حدیث ہے 5298۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تہائی رات باقی رہ جاتی ہے تو اللہ کی رحمت آسمان میں دنیا کی طرف آ جاتی ہے، پھر آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، پھر اپنی رحمت کو گشادہ کرتا ہے، پھر فرماتا ہے کوئی مانگنے والا؟ یہ سلسلہ طلوع فجر تک رہتا ہے۔ اور حدیث ہے 5299۔ حضرت ابی الموئی جشمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تھے کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ ایک دن خطبہ ارشاد فرما رہے تھے، اچانک ایک سانپ دیوار پہ چلنے لگا،
آپ رضی اللہ تعالیٰ نے خطبہ چھوڑ دیا، اس کو مار دیا یہاں تک کہ وہ مر گیا۔ پھر فرمایا میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے سانپ کو قتل کیا گویا اس نے کسی مشرک کافر کو مار دیا۔ ایک اور حدیث ہے 5301، حضرت مسروق فرماتے ہیں ہم ایک رات مغرب کے بعد حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بیٹھے ہوئے تھے جبکہ وہ قرآن پڑھ رہے تھے۔ بس ایک آدمی نے آپ سے سوال کیا، اے ابو عبد الرحمن، کیا آپ لوگوں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تھا اس امت میں کتنے خلیفہ ہوں گے؟ بس حضرت ابن مسعود نے فرمایا جب میں عراق آیا کوفہ اس سے پہلے مجھ سے یہ سوال کسی نے نہیں کیا۔ فرمایا جی ہاں ہم نے پوچھا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بنی اسرائیل کے نقیبوں کی تعداد کے برابر 12 ہوں گے۔ اور حدیث ہے 5303، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پہلی صف میں میرے ساتھ 2 وہ لوگ کھڑے ہوں گے جن کی عقل مکمل ہوگی 40 سال والے، پھر جو عمر عقل میں ان کے قریب ہوں گے، پھر جو ان کے قریب ہیں۔ درمیانہ فاصلہ نہ چھوڑا کرو ورنہ تمہارے دلوں میں فاصلے پیدا ہو جائیں گے، بازاروں کے فسادات سے بچو۔ اور حدیث ہے 5305، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے بعد کافر نہ ہو جانا کہ تم ایک دوسرے کی گردنیں نہ مارنے لگو۔ ایک اور حدیث ہے 5306، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فَهَلْ مِن مُدَّكِّرٍ سورہ قمر نمبر 15 پڑھتے تھے۔ ایک اور حدیث ہے 5307، حضرت سلمہ بنت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا شوہر شہید ہو گیا۔ وہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئیں اور عرض کی اے ابو عبد الرحمن میرا شوہر شہید ہو گیا ہے، مجھے مردوں نے نکاح کا پیغام بھیجا ہے، میں نے شادی کرنے سے انکار کر دیا ہے یہاں تک کہ ان سے ملوں، مجھے امید ہے کہ اللہ اس کو اور مجھے جنت میں ملا دے گا کہ میں اس کی بیوی ہوں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا جی ہاں۔ بعض لوگوں نے کہا اے ابو عبد الرحمن ہم نے آپ کو نہیں دیکھا یہ کرتے ہوئے کہ کسی عورت سے جس طرح آپ رضی اللہ تعالیٰ نے اس سے کیا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے مجھے میری امت میں سے جنت میں وہ ملے گی، وہ قبیلہ احمد سے ہوگی۔ ایک اور حدیث ہے 5308، حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم نے عرض کی اللہ کے رسول اللہ کے نزدیک اعمال میں پسندیدہ عمل کون سا ہے؟ فرمایا نماز ان کی اوقات میں ادا کرنا۔ آپ فرماتے ہیں میں نے عرض کی پھر کون سا ہے؟ فرمایا اس کے بعد والدین سے نیکی کرنا۔ میں نے عرض کی اس کے بعد کون سا ہے؟ فرمایا اللہ کی راہ میں جہاد کرنا۔ اور اگر میں مزید سوال پہ سوال کرتا جاتا تو آپ جواب دیتے۔ ایک اور حدیث ہے 5309، حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کے دل میں رائے کے دانے کے برابر ایمان ہے وہ دوزخ میں داخل نہ ہوگا، اور جس کے دل میں رائے کے برابر تکبر ہے وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ ایک اور حدیث ہے 5311، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن کو قتل کرنا کفر اور اسے گالی دینا فسق ہے۔ ایک اور حدیث ہے 5312، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے پڑھایا انی انا الرزاق ذو القوۃ المتین۔ ایک اور حدیث ہے 5313، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھ اوپر کرنے پیچھے کرنے اور کھڑے ہونے کے وقت تکبیر کہتے تھے، آپ دائیں اور بائیں طرف چہرہ کرتے وقت السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہتے، یہاں تک کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رخسار مبارک کی سفیدی دیکھتا اور میں نے حضرت ابو بکر و عمر کو بھی ایسے ہی کرتے دیکھا۔ ایک اور حدیث ہے 5314، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان لوگوں کے متعلق جو جمعہ نہیں پڑھتے میں نے ارادہ کیا میں کسی آدمی کو لوگوں کو نماز پڑھانے کا حکم دوں، پھر ان لوگوں کے گھروں کو جلا دوں جو مسجد میں نماز نہیں پڑھتے ہیں۔ ایک اور حدیث ہے 5313، حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم
قضائے حاجات کے لیے تشریف لائے اور مجھے حکم دیا کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس 3 پتھر لے آؤں۔ میں 2 پتھر لیے، تیسرے کو تلاش کیا لیکن نہیں ملا، بس میں نے گوبر اٹھا لیا۔ بس میں وہ سب لے کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 2 پتھر لے لیے، گوبر پھینکنے کو حکم دیا اور فرمایا یہ پلیدی ہے۔ ایک اور حدیث ہے 5316، حضرت ابو اسحاق شیبانی فرماتے ہیں حضرت زر بن حبیش رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے، فرماتے ہیں مجھ پر ان کی محبت القاء کی گئی، عالم شباب میں تھے، لوگوں نے مجھ سے کہا ان سے سوال کرو۔ فقانا قاب قوسین او ادنی، بس میں نے ان سے پوچھا تو انہوں نے فرمایا حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قول رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو دیکھا، ان کے 600 پر تھے۔ ایک اور حدیث ہے 5317، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے شاگردوں کو حدیث سنائے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دوزخ میں ایک قوم ہوگی جو اللہ نے چاہا پھر اللہ ان پہ رحم فرمائے گا، وہ قریب کی جنت میں جائیں گے، بس انہیں نہر حیات میں غوطہ دیا جائے گا، جنتی ان کو جہنمی کہہ کر پکاریں گے۔ اگر ان میں سے کسی ایک کو دنیا کی نسبت دیکھا جائے تو وہ تمام دنیا والوں کو کھلا پلا سکے، کو چارپائی بستر دیں، اور مجھے گمان ہے کہ فرمایا اور ان سب کی شادیاں کرنے کی طاقت رکھے، لیکن پھر اس کی جنت میں کمی نہ آئے۔ ایک اور حدیث ہے 5318، حضرت ابن مسعود فرماتے ہیں ایک رات ہم نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھ کے باتیں کی، حتیٰ کہ ہمارے باتوں کا سلسلہ طویل ہو گیا، پھر ہم اپنے گھر والوں کی طرف لوٹے۔ بس جب صبح کے وقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوئے تو آپ نے فرمایا گزشتہ رات مجھ پہ انبیاء پیش کیے گئے، ان میں سے کچھ کی امتیں اور ان کی پیروی کرنے والے پیش کیے گئے، پر نبیوں نے گزرنا شروع کیا۔ میں نے دیکھا ان میں سے ایک نبی علیہ السلام گزرے، ان کے ساتھ ان کی امت کا صرف ایک آدمی تھا۔ ایک نبی گزرا تو ان کی قوم میں سے کوئی آدمی ان کے ساتھ نہ تھا۔ حضرت لوط علیہ السلام کے بارے میں اللہ نے تمہیں یوں آگاہ کیا، فرمایا کیا تم میں سے عقل مند آدمی نہیں ہے؟ فرمایا یہاں تک کہ موسیٰ علیہ السلام میرے پاس اس حال میں آئے، بس جب میں نے انہیں دیکھا تو انہوں نے مجھے پسند کیا۔ میں نے کہا یہ کون ہے؟ فرمایا یہ آپ کے بھائی موسیٰ بن عمران، اور وہ ہیں بنی اسرائیل میں سے جو ان کی پیروی کرنے والے ہیں۔ فرماتے ہیں میں نے کہا اے میرے رب میری امت کہاں ہے؟ فرمایا اپنی دائیں جانب دیکھو۔ میں نے دیکھا تو پہاڑ کی مانند نظر آئے، جیسے مکے کے پھیلے ہوئے پہاڑ لوگوں کے چہرے سے ڈھکے ہوئے تھے۔ فرماتے میں نے عرض کی اے میرے رب یہ کون ہے؟ فرمایا یہ آپ کی امت ہے۔ مجھ سے فرمایا کہ آپ راضی ہیں؟ فرماتے میں نے عرض کی اے رب میں راضی ہوں۔ فرماتے ہیں کہ مجھ سے کہا گیا اپنی بائیں طرف دیکھو۔ اچانک میری نگاہ پڑی تو کنارے لوگوں سے بھر چکے تھے۔ فرمایا ان میں سے 70,000 بلا حساب و کتاب جنت میں داخل ہوں گے۔ بنو اسد بن خزیمہ قلیبے کے عکاشہ بن محسن نے عرض کی اے اللہ کے رسول میرے لیے اپنے رب سے دعا کریں کہ میں ان میں سے ہوں۔ ایک اور بندے نے عرض کی میرے لیے رب سے دعا کریں کہ میں ان میں سے ہوں۔ بس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عکاشہ تم سے سبقت لے گیا۔ راوی کا بیان ہے پھر اس دن فرمایا مجھے امید ہے میری امت سے میری اتباع کرنے والے تمام جنتیوں کا چوتھا ہوں گے۔ راوی کہتا ہے ہم سب نے اللہ اکبر کا نعرہ لگایا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں امید کرتا ہوں کہ تہائی ہوں گے۔ راوی کا بیان ہے ہم نے پھر اللہ اکبر کا نعرہ لگایا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے امید ہے تم ایک بہت بڑا حصہ ہوگے۔ پھر آیت پڑھی سلاسہ من اولین الی آخر۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارا ذکر فرمایا کہ مومنین میں سے کچھ لوگ ہوں گے جو ایک دوسرے کے پاس جائیں گے، بس وہ فرمائے گا تم کیا دیکھتے ہو؟ کیا ان لوگوں کے اعمال دیکھتے ہو جو جنت میں جائیں گے کہ ان پر حساب بھی نہ ہوگا؟ حتیٰ کہ وہ سمجھیں گے کہ یہ ایسے لوگ ہیں جو اسلام میں پیدا ہوئے پھر مسلسل مسلمان رہے حتیٰ کہ ان پہ موت آ گئی۔ آپس میں یہاں تک کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک بات پہنچ گئی۔ بس آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس طرح نہیں ہے، لیکن یہ وہ لوگ ہیں جو داغتے نہیں ہیں، چوری نہیں کرتے، بری فال نہیں لیتے، خود پر ہی بھروسہ کرتے ہیں۔ راوی کا بیان ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
اس دن اگر تم طاقت رکھو تو تم پر میرے ماں باپ قربان ہو کہ تم بھی 70,000 میں سے ہو تو ہو جاؤ، اگر تم عاجز و کوتاہی کرو تو پہاڑ والوں میں سے ہو جاؤ، اگر تم عاجز و کوتاہی کرنے والے ہو تو پہاڑ والوں میں سے ہو جاؤ، کیونکہ اس کے پاس ایسے لوگ ملاحظہ کیے جو بہت زیادہ ایک دوسرے سے ملے جلے ہوئے تھے۔ ایک اور حدیث ہے 5319 حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حج کے دنوں میں مجھ پہ ساری امتیں پیش کی گئیں تو میں نے اپنی امت کو دیکھا، پھر میں نے ان کو دیکھا تو ان کی کثرت اور شکل نے خوش کر دیا، اس طرح کہ انہوں نے ہموار جگہ پہاڑوں کو بھر دیا تھا۔ اللہ نے فرمایا، محمد کیا آپ خوش ہیں؟ فرماتے ہیں میں نے عرض کی جی ہاں۔ فرمایا، بے شک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ان میں سے 70,000 بغیر حساب کی جنت میں جائیں گے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو چوری نہیں کرتے، داغتے نہیں، اپنے رب پہ ہی بھروسہ کرتے ہیں بس۔ حضرت عکاشہ بن محسن اٹھ کھڑے اور عرض کیا، اللہ کے رسول، اللہ سے دعا کریں کہ وہ مجھے ان میں سے بنا دے۔ بس آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے دعا کی، پھر ایک دوسرا آدمی کھڑا ہوا، عرض کی، اللہ کے رسول، اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ وہ مجھے ان میں سے بنا دے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عکاشہ تجھ سے سبقت لے گیا۔ ایک اور حدیث ہے 5320 حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں نے ایک آدمی کو ایک آیت پڑھتے ہوئے سنا، لیکن میں نے سنا کہ اس نے وہ آیت اس کے خلاف تلاوت کی جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی تھی۔ فرماتے ہیں میں اس کا ہاتھ پکڑ کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں لایا، بس آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دونوں درست ہیں۔ حضرت شعبہ کہتے ہیں مجھے گمان ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا، اختلاف نہ کیا کر کیونکہ تم میں سے پہلے لوگوں نے اللہ کی کتاب میں اختلاف کیا، وہ ہلاک ہو گئے۔ ایک اور حدیث ہے 5321 حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر دھوکے باز پہ قیامت کے دن اس کی پشت پہ جھنڈا لگایا جائے گا، اس پہ لکھا ہوگا یہ فلاں دھوکے باز ہیں۔ ایک اور حدیث ہے 5322 حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ایک آدمی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر و عرض کی، میں نے باغ میں ایک عورت سے زنا کر لیا ہے، بس میں نے اس سے یہ سب کچھ بغیر نکاح کے کیا ہے، میرے ساتھ جو چاہیں سلوک کریں، ہاتھ لگائیں۔ بس رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے کوئی بات نہ کی، بس وہ چلا گیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے بلایا، اس پہ آیت پڑھی، نماز قائم کرو، قائم رکھو دن کے دونوں کنارے اور کچھ دنوں کے حصوں میں، بے شک نیکیاں برائیوں کو مٹا دیتی ہیں، نصیحت ہے نصیحت ماننے والوں کے لیے۔ سورہ ہود نمبر 114۔ ایک اور حدیث ہے 5323 حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت فرمائی سود کھانے و کھلانے، گواہ لکھنے والے پہ۔ اگر آپ نے میرے چینل کو اب تک سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز کیجیے، اس ویڈیو کو لائک کیجیے۔ اگلی میں انشاءاللہ حاضر ہوں گا۔ اللہ حافظ۔